حالیہ سالوں میں جو مقبوضہ وادی کے اندر کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہو، کوئی ٹیررزم کا کوئی انسیڈنٹ ہو، کشمیری جو مجاہد ہیں وہ کسی واقعے میں ایکٹیولی حصہ لیں، تو جو بھارتی ڈیفنس منسٹری ہے، وزارت داخلہ ہے اور بی جے پی کی جو قیادت ہے اور ان کا پورا جو سوشل میڈیا کا فوکس ہے، وہ براہ راست واقعے کے فوراً بعد انگلیاں یا پاکستان کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں یا پاکستان بیسڈ وہ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے وہ لشکر کا نام لیں گے۔ ابھی بھی اس واقعے کے اندر بھی جو دا ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے ایک تنظیم جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو لشکر سے ہی جوڑا جا رہا ہے۔ 2019 میں اگست کے مہینے میں جب بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، آرٹیکل 35 اور 270، اس کے بعد سب سے پہلے جو انڈیا نے کام کرنا شروع کیا کہ وہاں پر بھارت کے مختلف حصوں سے لوگوں کو لا کر ڈومیسائل بنا کر وہاں آباد کرنا شروع کیا۔ ابھی چند ہی روز پہلے کشمیر کی جو مقبوضہ وادی کی جو اسمبلی ہے، اس کے اندر ایک نمبر پیش کیا گیا کہ تقریباً 84,000 مختلف انڈیا کے شہروں سے ہندوؤں کو مقامی کشمیر کے اندر ڈومیسائل بنا کر دیا گیا اسی علاقے میں آباد کرنے کے لیے۔ تو وہاں رد عمل تو اس کا آنا فطری بات ہے، یہ کہیں کہ رد عمل نہیں آئے گا تو یہ بات جھوٹ ہوگی، لیکن براہ راست پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانا یہ ان کے لیے ایک بڑا آسان ہدف ہے، اور یہ ماضی کے جتنے واقعات تھے ان سب کے اندر بھی یہ کام ہوتا رہا۔ پاکستان کی طرف سے جو انفلٹریشن تھی، پہلے یہاں بہت ایکٹیو تھے گروپس، جیسے لشکر بہت ایکٹیو تھا، پھر وہ جماعت الدعوہ اس کا نام ہو گیا، بہت ایکٹیو تھے، جیش محمد والے بہت ایکٹیو تھے، لیکن مشرف دور میں جب بھارت کے ساتھ کچھ بیک چینل ڈپلومیسی کا آغاز ہوا، چیزیں آگے بڑھیں، تو ان گروپس کو بہت زیادہ قابو کیا ہے پاکستان نے، ان کو روکا ہے۔ کشمیر ایک نیچرل کاز ہے، کیونکہ کشمیر کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شاہ رہ گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اب ہمارے پاس ہے، تم لے کے دکھاؤ۔ تو یہاں جہاں ایک ایسا ڈسپیوٹڈ علاقہ ہو وہاں ریزسٹنس ضرور موجود ہوتی ہے، یہاں پہ بھی حریت موجود ہے، حریت کے لوگ ہیں وہ کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے کراس بارڈر موومنٹ سبسٹینشلی اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کو روکا گیا۔ 9/11 کے واقعات کے بعد اس میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے اور اس کو نیچے لے جایا گیا۔ ان واقعات کے اندر براہ راست پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو پچھلے چند سالوں میں ہوئے، لیکن ہر واقعے کے بعد انگلی پاکستان کی طرف اٹھی ہے۔ تو پروگرام آج آغاز میں کوشش کریں گے کہ جو فورن پالیسی کا نقطہ نظر ہے اس کو اس میں شامل کریں۔ خود انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دنیا کے مختلف خطوں میں، کینیڈا کے اندر انہوں نے ایک سکھ لیڈر کو جا کے مارا، امریکہ کے اندر ایک اسیسینیشن کی کوشش کی جو ناکامیاب رہی، لیکن وہاں ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ انڈین اسٹیٹ ایفرٹ تھی امریکہ کے اندر بھی مارنے کی، اور کینیڈا کے اندر تو انہوں نے مار دیا۔ 24 ایسی اسیسینیشنز پاکستانی سرزمین پر انہوں نے کی، اور اس کے بھی باقاعدہ ثبوت و شواہد موجود ہیں کہ کس طریقے سے انڈین را جو ہے یہاں بندوں کو ریکروٹ کرتی ہے اور پھر اسیسینیشنز کے لیے فنڈز بھی، اسلحہ بھی اور ٹارگٹ بھی مہیا کرتی ہے۔ افغانستان کے راستے جو پاکستان میں ٹیررزم کی سپل اوور ہو رہی ہے، وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہو، بی ایل اے کر رہی ہو، اس کے پیچھے اسلحہ، پیسہ، پلاننگ وہ کہاں سے آتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ساتھ مہمان شخصیت ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں۔ اعزاز صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، یہ پہلگام کا جو اٹیک ہے، موجودہ اگر پورا گلوبل سیناریو سامنے رکھیں تو آپ اس کا کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ کیا یہاں سے کسی گروپ نے حصہ لیا، وہاں سے مقامی ریزسٹنس ہے؟ اس وقت وہاں پہ امریکی نائب صدر بھی موجود ہیں، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، جو صورتحال ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پر نظر آ رہی ہے، کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسی صورتحال فردر ایسکیلیشن کی طرف لے جا سکتی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کوئی آنے جائیں تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، پاکستان نے بھی کیا، اچھی بات کی ہے، لیکن جس بات کا ہمیں زیادہ افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے ہی انہوں نے پاکستان پہ جیسے ہی واقعہ ہوا، اور آپ نے ابتدائیے میں جتنی باتیں کی میں ان کی تائید کرتا ہوں، اور پچھلے 6 سال سے جب سے انہوں نے کشمیریت ہی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی آئیڈینٹی کو ہٹ کیا ہے، تو یہ مقامی ریزسٹنس ہے جو کبھی تو ان کے فوجیوں پر، کبھی سیولینز پر حملے کرتی ہے۔ تو وہ میسج تو یہی دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ کشمیر کو، اس کی حیت کو جو آپ تبدیل کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، اور یہ پرانا قصہ ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ 78 سال کا کہانی ہے، تب سے یہ ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیری جو ہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں، وہ بار بار یہ میسج دیتے ہیں، لیکن یہ ہر بار یہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے جو اس دفعہ کیا ہے انہوں نے، یہ بھی نیا نہیں ہے۔ پلوامہ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک ان کے پرانے گورنر کا انٹرویو بھی تھا جس میں بھی یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کچھ ان کی اپنا بھی سلسلہ شامل تھا۔ پھر اس سے پہلے جب یہ پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے سن 2000 میں، اس وقت بھی چھتر سنگھ پورہ میں جو ہوا واقعہ،
وہ میں آج پورا انٹرویو سن رہا تھا لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گیل کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انڈین آرمی انوالو تھی. تو یہ جب یہ تحقیق کریں گے تو شاید اس معاملے میں بھی پتہ چلے کہ جی مقامی ہاتھ تھے. تو پھر یہ جو ماحول بنا دیتے ہیں ایک قسم کا پاکستان کے خلاف سے، اور انہوں نے یہ ایک چارج کیا ہوا ہے پورے کے مائنڈ سیٹ کو، یعنی ایک ہائپر نیشنلزم ہے، اور جس میں ایک ایڈیالوجی کا تڑکا لگا کے انہوں نے اتنا زیادہ ہندوستانی عوام کو بھی اور خصوصاً ہندوستانی میڈیا کو اتنا چارج کر دیا ہے کہ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے ایک دم سے وہ پاکستان پر اٹھ کے پل پڑتے ہیں. اور آج بھی کچھ اس طرح ہوا، اور اگر کل تو میں دیکھ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا ان کے اوپر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اچھل اچھل کے جو اینکرز ہیں اپنی کرسی سے اٹھ اٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کی اپنی گورنمنٹ جو ہے نا ہاسٹیج ہو جاتی ہے، اور وہ پھر کچھ ایکشن کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، جس طرح پلوامہ میں بھی انہوں نے کیا. ابھی آپ کا یہی سوال تھا کہ کیا کوئی ایسا کر سکتے ہیں، میرے خیال میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ایک ایسا فرینکنسٹائن پیدا کر دیا، ایسا اپنی عوام اور اپنے میڈیا کو اتنا چارج کر دیا کہ وہ اب خود اس کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ کریں. لیکن یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اگر کچھ کریں گے تو پاکستان جواب دینے کی مکمل طور پر اہلیت رکھتا ہے، اور پلوامہ میں یہ ثابت بھی کیا پاکستان نے. اگرچہ پاکستان یہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس قسم کا دوبارہ ماحول بنے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اقتصاد پہ توجہ دیں. اب کچھ بڑی مشکل سے معاملات کچھ بہتری کی طرف چلنے لگے ہیں، تو اب یہ انہوں نے اعزاز صاحب، لیکن جو میرا اندیشہ ہے، میں دوبارہ آپ سے سوال دہراؤں گا. پلوامہ کا آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے کہ انہوں نے وہ بالا کوٹ میں جو کچھ کیا تھا، پھر ہمیں اس کا جواب دینا تھا، ہم نے جواب دیا. پھر وہ پائلٹ جس طریقے سے یہاں 2 جہاز ان کے گرے اور پائلٹ قابو آ گیا، وہ ایک بات کی کہانی ہے جس سے ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی. لیکن ایسکلیشن کا قوی امکان ہے، ہوگی. مجھے شک ہے کہ ایسکلیشن ہوگی، کیونکہ وہ اس ساری صورتحال کو فوری طور پر انڈیا کا جو نیشنل نیریٹو ہے نا اس وقت ان کے پورے میڈیا کے اوپر، ان کے وزراء کے بیانات سے، وہ اس کو حماس والے وہ اکتوبر 7 کے حملے سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اکتوبر 7 ہمارے ساتھ ہو گیا. تو اکتوبر 7 کی بعد میں جو فالو آؤٹ ہم نے غزہ میں دیکھی ہے، ان کے ذہن میں عزائم کچھ اس قسم کے ہیں. تو ایسکلیشن کے لیے ہمیں ذاتی طور پر پاکستان کو، سیکیورٹی کے اداروں کو، ہماری لیڈرشپ کو ذہنی طور پر آمادہ بھی اور عملی طور پر تیار بھی ہونا چاہیے. بالکل میرے خیال میں دونوں سطح پر کام کرنا چاہیے. ملٹری الرٹ ہو، کیونکہ ان کا جو ڈیفنس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی جواب دیں گے، تو اس لیے ہمیں الرٹ تو فوری طور پر ہو جانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے بیانیے کی جنگ بھی ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ سارا کچھ اسی لیے کیا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا ہے کہ پاکستان پہ اگر کوئی ہم نے انتہا ایکشن کام کرنا ہو تو اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے، پورے مغرب کو ساتھ ملایا جا سکتے، باقی دنیا کو بھی. تو پاکستان کو بھی تو اپنا بیانیہ ان کو بتانا چاہیے کہ جی جناب یہ ہر طرف ہر بار یہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور یہ ابھی یہ چونکہ بڑی جو تصویر ہے اس میں یہ امریکہ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں چین کو روکنے کے لیے.